اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آج کا سبق تو یہ سورہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو سورہ ہم لوگوں نے پڑھی تھی سورۃ اللہب، اس پر کچھ منتھن کر کے آنا تھا اور بتانا تھا کہ کیا سمجھ میں آیا۔ تو پہلے ہم لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد یہ سورہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورۃ اللہب جو ہم لوگوں نے پڑھا، اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ موٹی موٹی باتیں۔ واحد سورہ ہے جس میں اللہب کا نام لیا گیا، مکی صورت ہے اور سدا چچا کا ہے، اس کی تربیت کے تعلق سے کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ وہ مال اولاد ہونے کے باوجود نامراد اور ناکام رہا، اور یہ وہ شخص تھا کہ اللہ اور اس کی بیوی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، اوقاس کے مزاج میں جہاں آپ اللہ کی آیات سناتے وہاں پر جو ہے پیچھے برائی کرتے، لعن طعن کرتے اور اعلان کرتے کہ ان کی باتوں میں مت سنو، گمراہ ہیں، ایسی ایسی باتیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن ان کا انجام، اس کی بیوی کا ان کا کیا ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے لکڑیاں لے کر وہ لاتی تھی، اسی طریقے سے اس کی جو ہے قیامت کے دن آگ ہو گئی۔ جی، اور کسی نے کچھ سمجھا ہے؟ یہ سورت اس کے زندہ رہنے کی ماضی خاتے سے باہر ہو گیا اور اس کا انتقال جنگ بدر کے بعد ہوا، اور جب قریش سے سردار جو ہے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، یہ شخص کسی ایسے فرد کو بھیجا جس کا قرضہ ادا کرنا تھا، وہ خود نہیں گیا بلکہ اس کو قرض کے بدلے میں اس کو دیا، اور اس کے آنے کے بعد چند دن کے بعد ایسی بیماری رہا کہ اس کی اولاد بھی اس کا ساتھ چھوڑ دی، گھر والے بھی چھوڑ دی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کو غلاموں کے ذریعے سے تبدیل کیا گیا۔ تمام چیزیں اس یہ سب جو آپ نے بتایا ہے، یہ سب تو تاریخی باتیں ہیں، ہے نا، جو گویا ثبوت کے طور پر کہی جا سکتی ہیں، جو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اصلاً اس سورہ کے جو الفاظ ہیں، جو عبارتیں ہیں، اس کی روشنی میں ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلا جملہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ہے پہلا جملہ، پہلی آیت۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں ہے، یدا دو ہاتھ، دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے یا برباد ہوئے، وَتَبَّ، اور وہ بھی برباد ہوا۔ یہ دو الگ الگ چیز بتائی جا رہی۔ تو یہ دو الگ الگ چیز کیا ہے؟ ایک ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور ایک خود وہ
دو چیز الگ الگ بتائی جا رہی ہیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ خود ہلاک ہوا. تو خود ہلاک ہوا تو اس کی شخصیت ہم لے سکتے ہیں, اس کی ذات لے سکتے ہیں, لیکن اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے تو یہ دونوں ہاتھ کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جو ہلاک ہو گیا, جو ختم ہو گیا, جو مٹ گیا. اس کے وسائل, اس کا مال, اس کی اولاد, دونوں اس کے کوئی کام نہیں ہے. گویا ہاتھ کا اپنا اصلی معنی آپ مراد نہیں لے رہے. ہاتھ کا معنی تو یہ ہاتھ ہوتا ہے, دونوں ہاتھ کا مطلب یہ دونوں ہاتھ ہوئے ہیں. یہ مطلب تو یہ ہو سکتا ہے سیدھا سیدھا کہ دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے, یا دونوں ہاتھ شل ہو گئے, یا دونوں ہاتھ کام کے لائق نہیں رہے. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہی معنی ہے یا اور کوئی معنی ہے؟ اور کوئی معنی ہے تو وہ کون سا معنی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہلاک ہو گئی؟ جی 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 جو اس ہاتھ کا استعمال اس نے کیا, تو جب پوری شخصیت ہی ختم ہو گئی تو وہ ہاتھ بھی تو ختم ہو گیا. پھر اس ہاتھ کا ذکر یا تو یہ کہیے کہ اسپیشلی اس بات کا کو یاد دلانے کے لیے کیا گیا ہو کہ اس نے حضور کے خلاف پتھر بازی کی تھی, تو اس کا اشارہ کیا گیا ہو کہ ہاں تم نے اپنے ہاتھ کا استعمال پتھر بازی کی شکل میں کیا تھا حضور کو مارنے کے لیے, تمہارے وہ دونوں ہاتھ ہی ختم ہو گئے. ایک بات تو یہ اشارے میں ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا ہم لوگ غور کریں. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں, کوئی جب اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے. اب اس کی حیثیت تو بہت معمولی ہے, لیکن وہ بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھا رہا ہے, تو کہتے ہیں اس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے, اس کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کو کسی کا سپورٹ حاصل ہے, اس کو کسی کی پشت پناہی حاصل ہے. اس کی اکیلے کی طاقت نہیں ہے, بلکہ کوئی طاقتور ہے جو اس کی بیکنگ کر رہا ہے. بولتے ہیں, بول تو رہے ہیں ہاتھ لفظ, لیکن مراد ہاتھ نہیں لے رہے ہیں. مراد کیا لے رہے ہیں؟ جو اس کے پیچھے سپورٹ ہے, جو اس کے پیچھے بیکنگ ہے, جو اس کے پیچھے پاور ہے, وہ مراد لے رہے ہیں. تو ویسے ہی ایک تو ابو لہب کی اپنی شخصیت تھی, اور ایک یہ ہے کہ وہ باحیثیت لیڈروں میں تھا. ایک عہدہ تھا اس کے پاس, کس کا؟ خانہ کعبہ کے خزانے کا. وہاں جتنے مال و اسباب آتے تھے وہ اس کے پاس میں رہتے تھے, وہاں سے خرچ ہوتے تھے. اب جو وزیر خزانہ ہوتا ہے اس کا کتنا پاور ہوتا ہے, اس کا کتنا اثر ہوتا ہے, اور وہ کیا کچھ کرنا چاہے, بنانا چاہے, بگاڑنا چاہے, بنا لیتا ہے, بگاڑ لیتا ہے. تو کہا گیا کہ اس کو جو عہدہ حاصل تھا, جو سپورٹ حاصل تھا, جو بیکنگ حاصل تھی, جو اس کے مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے ہر وقت اس کی آواز پہ لبیک کہہ سکتے تھے, وہ بھی ٹوٹا, وہ بھی برباد ہوا. اب کوئی سپورٹ کرنے والا, کوئی مدد کرنے والا, کوئی بیکنگ کرنے والا نہیں رہا, نہیں رہے گا, اور نہ وہ خود اس کی ذات رہے گی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے, لیکن اس کے سپورٹر اس کا کیس لڑتے ہیں, مقدمہ لڑتے ہیں, اس کا انتقام لیتے ہیں, اس کا بدلہ لیتے ہیں. ہوتا ہے نا عملی زندگی میں. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تو بہت اچھل کود رہا ہے حضور کی دشمنی میں, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ نہ خود اس کے اندر اپنی کوئی طاقت بچ جائے گی جس کے بل پر وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے, اور نہ سپورٹر کچھ کر سکتے ہیں. سب ختم ہو جائیں گے, سب مٹ جائیں گے, سب برباد ہو جائیں گے. یہ ہے مفہوم. ایک بات تو یہ ہے سمجھنے کی. تو جب جملوں کو پکڑ کے ہم چلتے ہیں تو نئی نئی بات معلوم ہوتی ہے. جو آپ نے بتایا وہ غلط نہیں ہے تاریخی پروف کے طور پر, لیکن میں نے جو بات بتائی وہ ایک اور اینگل یا ایک اور پہلو کو واضح کرتا ہے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ یہ جو خبر دی گئی یہ گویا قیامت میں اس کے برے انجام کی دی گئی، حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کا برا انجام ہوا، دنیا میں بھی اس کا برا انجام ہوا جس کو آپ بیان کر رہے تھے کہ گرچہ وہ اپنے بچاؤ کی لاکھ تدبیر کر رہا تھا لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ مثلا غزوہ بدر کے حوالے سے یہ طے ہوا تھا دشمنوں کے درمیان کہ جتنے لیڈران ہیں وہ خود اس میں شریک ہوں گے، سارے لیڈران گئے اور بیشتر لیڈران مارے گئے، لیکن ابو لہب نہیں گیا تھا، اس نے بہانہ کر کے اپنے آپ کو روک لیا تھا اور اپنے نہ جانے کے بدلے ایک دوسرے شخص کو بھیجا تھا، یہ تھا کہ خود جانا ہے ورنہ کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اور کس شخص کو بھیجا؟ ایک ایسے شخص کو جس پہ اس کا 4,000 درہم بقایا تھا۔ کوئی آدمی بھی جنگ کے لیے جانے کا مطلب یہ کہ خطرہ مول لیتا ہے، تو کوئی کسی کے بدلے کیوں خطرہ مول لے جب تک کہ کوئی مجبوری نہیں ہوگی؟ اس کی یہ مجبوری تھی، اس لیے وہ اس کے بدلے گیا خطرہ مول لینے کے لیے، تو گویا اپنا خطرہ اس نے دوسرے پہ ٹالا، دوسرے پہ منتقل کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو بڑے بڑے سردار گئے تھے وہ تو میدان جنگ میں مارے گئے، اور جنگ کے بعد کی صورتحال میں یہ ہے کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ بھی چند ہی دنوں بعد، غزوہ بدر کے چند ہی دنوں بعد مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو طاعون کی بیماری ہو گئی تھی، بدن پورا سڑ گیا تھا، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کی سیوا کرنے کے لیے ان کے بچے بھی نہیں قریب جا رہے تھے، اس کی لاش کو دفنانے کے لیے بھی اس کے بچے اس کے قریب نہیں گئے، بلکہ چند نوکروں کو، غلاموں کو پکڑ کے لائے اور لکڑی سے دھکا دے کر کے گڈھے میں ڈال کر کے پاٹ دیا۔ اب یہ کون سی موت ہے اور کیسا انجام ہے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس نے بچنے کی کوشش تو کی، لیکن اللہ کے پاور کے سامنے کسی کا تو کچھ چلتا نہیں، وہ بھی بری موت مرا۔ تو ایک بات تو یہ تھی جو سمجھنے کی تھی کہ صرف آخرت کے عذاب کی پیشن گوئی نہیں تھی، آخرت کے برے انجام کی پیشن گوئی نہیں تھی جو اگلی آیت میں ہے، ان قریب وہ داخل ہوگا کس میں؟ دہکتی ہوئی آگ میں، بلکہ دنیا میں بھی برے انجام کی پیشن گوئی تھی۔ یہ ایک بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے تو پیشن گوئی، پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں پیش آئے گی، آج نہیں ہوا ہے، آج نہیں ہو رہا ہے، فیوچر میں ہونے والا ہے۔ اب جو چیز فیوچر میں ہونے والی ہو اس کا ذکر تو کیا جاتا ہے فیوچر کے سینٹینس سے، یعنی حال یا مستقبل کے جملے سے، لیکن یہ جو ورڈ ہے تبت، یہ جو ورڈ ہے تبہ، یہ عربی زبان میں پرزینٹ کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، فیوچر کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، یا پاسٹ کا معنی دینے کے لیے آتا ہے؟ پاسٹ کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ اب مسئلہ تو اٹک گیا، کہا جا رہا ہے فیوچر میں ہونے والا ہے، سینٹینس یوز ہو رہا ہے پاسٹ کا، کہ ہو گیا، ایسا کیوں ہے؟ جو ہونے والا تھا وہ بیان ہونا چاہیے۔ جو ہونے والا تھا وہ بیان ہونا چاہیے، لیکن اس کے بجائے جو ہو چکا اس شکل میں بیان ہو رہا ہے، کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ اس پر غور کیا جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے انہوں نے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے تو تھوڑا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا والا عمل ہے۔
دیکھیے اصل میں کوئی چیز جو ماضی میں پیش آتی ہے پاسٹ میں، وہ گویا ایک یقینی شکل ہوتی ہے، جو ابھی ہو رہی ہے یا آئندہ ہوگی، اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو نہیں بھی ہو سکتا ہے، رک بھی سکتا ہے۔ لیکن جو چیز ماضی میں ہوئی وہ تو ہو چکی، چاہے صحیح چاہے غلط، جو ہوا ہو چکا، وہ گویا ایک کنفرم بات ہوتی ہے، یقینی بات ہوتی ہے۔ تو ماضی کے پیرائے میں کبھی کبھی مستقبل کی بات یہ سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ گویا وہ 100% کنفرم بات ہے۔ جیسے ماضی کی بات جو ذکر کی جاتی ہے وہ 100% پیش آئی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے زبان میں بھی بولتے ہیں، کوئی ہم سے آیا ہے درخواست کرنے کے لیے، میرا فلاں کام کرا دیجیے۔ کام تو وہ کرائے گا بعد میں، لیکن کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے سمجھو ہو گیا، یقینی طور پر کر دے گا وہ کام، اور یقینی طور پہ وہ کام ہو جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ سمجھو ہو گیا۔ سمجھو ہو گیا کا مطلب یہ ہوا تو نہیں ہے، ہوگا، لیکن یہ سمجھانا ہے کہ یقینی طور پر ہو جائے گا، اس لیے کہتا ہے سمجھو ہو گیا، مطمئن رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے وہ پیرایہ بیان۔ ہاں، ایسے انداز میں کئی جگہوں پر مختلف باتیں کہی گئی ہیں، لیکن ہم کو یہ اسلوب، یہ پیٹرن، یہ انداز بیان سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس کا صحیح معنی متعین کر سکیں۔ یہ اصل چیز ہے کہ بات تو کہی جا رہی ہے مستقبل کی پیشین گوئی کے طور پہ، لیکن الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ماضی کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یقینی شکل میں پیش کرنا ہے۔ یہ اصل چیز سمجھنے کی ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے جو ہمیں اور آپ کو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ گویا اللہ کی طرف سے ڈکلیریشن تھا، تو اس کے پورا ہونے میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ہاں، اللہ کی طرف سے، اس لیے اس کے آئندہ پیش آنے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ گویا وہ ماضی کی طرح کنفرم بات ہے، چاہے وہ ہوگی مستقبل میں۔ اب وہ بھی سمجھتے تھے کہ محمد نے اگر کہہ دیا ہے، چاہے وہ دشمن تھے، مخالف تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ محمد نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ ہو کے رہے گا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی اتنا ناراض ہوئی کہ مارے غصے کے پتھر لے کر کے حضور کو ڈھونڈنے لگی کہ ان کو میں ماروں، ان سے انتقام لوں، بدلہ لوں۔ خانہ کعبہ تک ڈھونڈتے پہنچی، اللہ کے رسول نہیں ملے، لیکن ملاقات ہو گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا محمد کہاں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس حالت میں آئی ہے، بفری ہوئی ہے، پتھر لیے ہوئی ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا محمد ایسے ایسے کہتا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، گویا وہ مر جائے گا، برباد ہو جائے گا، خود ابو لہب بھی مر جائے گا، تو میں ان سے نمٹنے آئی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، محمد نے تو نہیں کہا، وہ آیت اور وہ سورہ تو قرآن مجید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو تم محمد کو الزام کیوں دے رہی ہو کہ محمد نے برا بھلا کہا ہے، محمد نے بد دعا کی ہے، اور محمد نے ایسا کیا ویسا کیا ہے؟ یہ تو سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور وہ مل بھی نہیں رہے تھے، تو یہ سننے پر وہ پھر چپ چاپ واپس گئی۔ تو ایک بات جو سمجھنے کی تھی مزید وہ یہ تھی۔ دوسری اس سے زیادہ اہم بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ابو لہب حضور کے چچا، اور چچا ہی نہیں سمدھی بھی تھے۔ اب حضور کے 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے تھی، اور دشمنی میں
شادی تو پہلے ہی ہوئی تھی نبی بننے سے پہلے، لیکن نبی بننے کے بعد جب دشمنی کا مرحلہ آیا تو دونوں بیٹوں سے زبردستی طلاق دلوائی تھی حضور کی بیٹیوں کو۔ دشمنی اتنی شدید تھی، بیٹے آمادہ نہیں تھے لیکن جبر کر کے اس سے طلاق دلوائی تھی۔ تو اس کی کیا کیا شرارتیں تھیں وہ ایک تاریخی چیز ہے جو آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو جملہ آیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ ہے دوسرا جملہ۔ اس کو فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا تھا۔ تو انسان جو کماتا ہے وہی تو مال ہوتا ہے، انسان جو کماتا ہے وہی تو مال ہوتا ہے۔ تو اب مال نے فائدہ نہیں پہنچایا تو مال تو گویا کمائی ہی تھی۔ پھر ما کسب سے کیا مراد ہے؟ جو اس نے کمایا اس نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیا؟ تعلقات، یعنی تعلقات نے بھی، عہدہ نے بھی، منصب نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنی چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، سرداری، اقتدار۔ بڑی بڑی چیز تو یاد ہے، چھوٹی چھوٹی چیز یاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں بڑھاپے کی لاٹھی بیٹا ہے۔ اچھا، اولاد بھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ مال تو جو اس کے پاس تھا، ما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے جو سب سے پہلی سپورٹر بنتی ہے۔ کوئی مدد کے لیے ہو یا نہ ہو، اولاد سب سے پہلا سہارا بنتی ہے۔ عہدہ منصب تو کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، لیکن اولاد تو عموماً ہوتی ہے ہر ایک کے پاس۔ تو اللہ کے رسول نے یہ وضاحت کی ہے، حدیث کی یہ تشریح ہے، حدیث کی یہ تفسیر ہے کہ ما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین بیٹے تھے اس کے۔ ہاں، اور بھی اولاد، بیٹے کی بات کر رہا ہوں جو بڑا سہارا بنتی ہے۔ سہارا تو کسی نہ کسی حد تک بیٹیاں بھی بنتی ہیں، لیکن بڑا سہارا بیٹے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ عہدہ، منصب، وسائل، سپورٹر سب بنتے ہیں، سب آ سکتا ہے اس میں۔ جملہ جو بیان کا ہے وہ مبہم انداز کا ہے، اس میں ہر چیز کی گنجائش ہے، لیکن ہم کو جو سب سے اہم چیز ہو سکتی ہے، یقینی چیز ہو سکتی ہے، اولاد جو بڑا سپورٹ بنتی ہے، اس نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ ہے کہنے کا مطلب۔ یہ ایک ہاں، ان کے غلام، ان کے نوکر، ان کے ملازم، ان کے دوست، ان کے احباب سب اس میں شامل ہیں، لیکن ان سب کی باری بعد میں آتی ہے۔ پہلے اولاد کی باری آتی ہے، پہلے بیوی کی باری آتی ہے جو قریبی ہوتے ہیں۔ اقربون قرآن کہتا ہے نا، ان کا حق پہلے اسی لیے وراثت میں رکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں، زیادہ مددگار ہوتے ہیں، زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے سپورٹر دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ہی وراثت میں حق بعد میں آتا ہے۔ سپورٹر تو بھائی بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں، بھتیجے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بیٹے نہیں ہو تب ان کو حصہ ملتا ہے۔ اگر یہ بیٹے ہیں تو پہلے ان کو ملتا، ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ ہے ما کسب کا مطلب ہے عموم، لیکن اس میں پہلا معنی جو ہے وہ اولاد کا ہے۔ ہاں، اغنا مانے مالدار بنانا، نہیں مالدار بنایا اس کے مال نے، یعنی کوئی فائدہ پہنچایا۔ کوئی آدمی مالدار ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کی سپورٹ اور مدد سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں نہیں بے نیاز کیا اس کو اس کے مال نے، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی کوئی چیز کام نہیں آئی۔ یہ دوسری بات تھی
جو سمجھنے کی تھی اس میں. ہاں غنی سے بنا ہوا ہے. غنی مانے مال، مالدار، مال والا. عثمان غنی کہتے ہیں وہ بڑے مالدار تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا تھا. اسی غنی سے بنا ہوا غنا ہے یہ. کسب کے لفظی معنی آتا ہے جو چیز ہماری نہیں ہے اس کو حاصل کرنا. اب وہ چیز اچھے ڈھنگ سے اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو اسے بولتے ہیں کسب حلال، اور اگر غلط ڈھنگ سے حاصل کر رہے ہیں تو اسے بولتے ہیں کسب حرام. حرام کمائی، حلال کمائی. جو چیز ہماری نہیں اسے حاصل کرنا. اب یہ ساری چیزیں ہماری ذات کا حصہ نہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارے مال ہو، چاہے ہمارے دوست ہوں، چاہے ہمارا عہدہ ہو، چاہے ہمارا منصب ہو. کوئی ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے. باہر کی چیز ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے، دیر سویر حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ما کسب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سمجھنے کی تھی. تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے کسی کا کتنا بڑے سے بڑے آدمی سے رشتہ ہو، تعلق ہو، ہے نا، اللہ کے معاملے میں کوئی کارگر نہیں ہے. حضور جو اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، اس سے رشتہ ابو لہب کا، لیکن اللہ کے معاملے میں اس نے مان کے نہیں دیا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ رشتے ناتے اللہ کے معاملے میں اپنا کوئی نتیجہ اور اثر نہیں رکھتے، اللہ کہ اللہ کے اصول اور ہدایات کے مطابق ہوں. اگر اس سے ہٹ کر کے ہیں تو وہ رشتہ بے معنی ہے، بے وزن ہے، بے وقت ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد غلطی پر بھی لوگ کر دیتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں تو اس کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے جو اس سے واضح ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے سیصلیٰ نارا ذات لہب. کس سے؟ ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے خاندانی رشتہ تھا، قریب سے خاندانی رشتہ نہیں تھا. ہاں یہ سگا چچا تھا. ابو جہل دور سے چچا کے درجے میں تھا. جیسے گاؤں گھر میں ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی طرح رشتہ داری بنتی ہے، کوئی چچا، کوئی ماما، کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی بھائی بنتا ہے، ویسے ہی ابو جہل تھا. اس کا خاندان الگ تھا. حضور کا خاندان اعظم، حضور کا خاندان تھا وہ ہاشمی خاندان تھا، اور ابو جہل کا خاندان جو تھا وہ امیہ خاندان تھا. دیکھیے دونوں کے لیے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے نا. وہ مثال اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ابو جہل کو تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول نے فرعون سے، ٹھیک ہے، اور ابو لہب کو اللہ کے رسول نے تشبیہ دی ہے قارون سے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی پاور کے غلط استعمال کے ذریعے جو ظالمانہ رویہ ہے وہ فرعون کا تھا، وہی رویہ ابو جہل کا تھا. اور مال و اسباب کے ذریعے جو غلط حرکات انجام دیے جاتے ہیں وہ رویہ قارون کا تھا، وہی رویہ ابو لہب کا تھا. قارون بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ابو لہب بھی حضور کے خاندان اور رشتہ داروں میں سے تھا. قارون کے علاوہ فرعون دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، قبطی خاندان سے، اور ویسے ہی ابو جہل بھی حضور کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، امیہ. تو اس سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت تھی دشمنی میں، اس کی کیا حیثیت تھی. وہ پاور کے لحاظ سے دشمن تھا اور قارون مالیات کے لحاظ سے دشمن تھا. ویسے ابو لہب مالیات کے لحاظ سے دشمن تھا، ابو جہل سرداری اور پاور کے لحاظ سے دشمن تھا. تھے دشمن دونوں.
ٹھیک ہے، مزید غور کیجئے، میں نے اشارہ دے دیا ہے آپ کو. ہاں، اس کا مال، یہ ہے سبجیکٹ اس کا اغنا کا، اس کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. ما مانے نہیں، ما فعلا اس نے نہیں کیا، ان ہو اس کو یعنی ابو لہب کو، وما کسب اور جو اس نے کمایا تھا اس نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی یہ بھی فاعل کی جگہ پر ہے، یہ بھی فاعل کی جگہ پر ہے، واو عطف ہے. ہاں، گرامر کے لحاظ سے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ. اس کے بعد تیسری آیت ہے سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب وہ کون؟ ابو لہب داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. آگ تو خود بھڑکتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، لیکن مزید کہا جا رہا ہے بھڑکتی ہوئی کا مطلب شدید آگ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن ڈھوتی تھی بہت زیادہ. اب یہ ایندھن ڈھوتی تھی بہت زیادہ کیا مطلب؟ آگ جلانے کے لیے ایندھن ڈھوتی تھی، آگ جلاتی تھی، پکاتی تھی، کھاتی تھی. ہاں، لکڑیاں ڈھوتی تھی. تو لکڑی کوئی ڈھو کے لاتا ہے، پکاتا ہے، کھاتا ہے، تو اس میں کون سا جرم ہو گیا؟ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اس کے حوالے سے ایک خاص صفت جو کہی گئی، اس کی بیوی داخل ہوگی اور اس کی صفت یہ تھی کہ وہ خوب ایندھن دھوتی تھی. اب اس سے حضور کی مخالفت کا پہلو کوئی آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ اب چغلی نیا معنی لے آ رہے ہیں. معنی ہے اس کا ایندھن ڈھونا، کہہ رہے ہیں چغلی لگانا. محاورے کے حساب سے. اچھا، کیسے محاورے کے لحاظ سے یہ ہو جائے گا؟ جیسے لکڑی میں بوجھ اٹھایا جاتا ہے، ہاں، ایسی چغلی میں بھی دوسرے کی بات کو ادھر سے ادھر لگایا بجانا، وہ بھی اٹھانے کے حساب سے. ہاں، اچھا. تو احادیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور کا گھر، ابو لہب کا گھر اگل بغل تھا. اب حضور کے گھر سے نکلنے کا جو دروازہ تھا اور بعد میں راستہ تھا، وہاں کانٹے بچھائے جاتے تھے تاکہ آپ کو چبھے اور تکلیف ہو. تو وہ کانٹا بچھانے کا کام یہ کرتی تھی. اب ایک دو کانٹا تو آسانی سے مل جائے، لیکن اب پورے راستے میں بچھانا ہے تو وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کاٹ کے لانا پڑے گا، تب نہ بچھایا جائے گا، پھیلایا جائے گا. تو وہ کام وہ کرتی تھی، جنگل سے، جھاڑ سے، یہاں سے وہاں سے کانٹے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی تھی اور بچھاتی تھی، پھینک دیتی تھی، پھیلا دیتی تھی. اندازہ بھی نہ ہو کہ کانٹے ہیں، چبھ گیا، آپ پریشان ہوئیے، جھیلیے. تو سیدھا سادہ مطلب تو یہ بتایا ہے ہمارے مفسرین نے اور علماء نے، اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. کیا؟ کہ وہ اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، گندگی پھیلاتی تھی. حمالۃ الحطب اسے کہا گیا. ہاں، یہ معنی بھی آ سکتے ہیں کیا؟ جس طرح ابو لہب مخالفت کی پیشکش تھا، ہاں، ہاں، اس کے ساتھ مخالفت میں تعاون تو کرتی تھی. ہاں، ہاں، تعاون کرنے میں ایندھن والا جو کام ہے اور بھڑکانا، ہاں، مخالفت کو بھڑکانے کا کام زیادہ کرتی. ظاہر ہے بھڑکانے کا پہلو بھی ہو سکتا ہے. ایندھن جلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگ لگا رہے ہیں، اور آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا اس کی گرمی کو بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھا کر کے کوئی چیز گرم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز بھی گرم ہو جائے تو اس کی گرمی کا فائدہ ملے، وہ چیز پک جائے تو پکنے کا فائدہ ملے. وہ ہو سکتا ہے مفہوم کہ وہ گویا ابو لہب کی مخالفت کو اور دھکا دیتی تھی، مہمیز کرتی تھی، ابھارتی تھی، بڑھاتی تھی. بالکل کرتی تھی، جس کا پروف یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا جو میکے سے ملا تھا، سونے کا.
اور اس نے باضابطہ یہ اعلان کر رکھا تھا، عہد کر رکھا تھا کہ محمد کی مخالفت میں اگر ضرورت ہوئی تو یہ ہار بیچ کر کے سارا پیسہ اسی پہ خرچ کر دوں گی، لگا دوں گی۔ شوہر تو بخیل، لیکن یہ یہاں تک مخالفت میں خرچ کرنے کو تیار۔ اب اس کی بخیلی آڑے آتی ہو تو یہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر کے کروانا چاہتی ہو۔ اب بیوی کہہ دے گی کہ آپ نہیں کریں گے تو میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں نفسیاتی طور پر، وہ مفہوم ہے، اس کی گنجائش پوری ہے۔ لیکن اصل میں ہم لوگ تھوڑا سا اور غور کریں، کچھ تو الفاظ کے اپنے معنی ہوتے ہیں اور کچھ اس معنی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بنتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ ہے شیرہ لگانا۔ شیرہ جانتے ہیں؟ میٹھی چیز، شکر کو گھول کر کے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں مٹھائی ڈال دیتے ہیں تو دیر تک محفوظ رہتی ہے اور میٹھی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، شیرہ بولتے ہیں اس کو۔ اور لگانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں پر لگا دیا آپ نے شیرہ، سیدھا سادھا جملہ ہے، لیکن اتنا ہی مطلب ہوتا ہے اس کا شیرہ لگانے کا، یا شیرہ لگانے کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کسی نے جھگڑا لگانا چاہا تو ایک جگہ شیرہ لگا دیا، اب اس شیرے کو کھانے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بلی کودی، ایک کتا کودا، ایک جانور کودا، دوسرا کودا کہ وہ کیوں میں کھاؤں، وہ کیوں میں کھاؤں، ہو گیا جھگڑا شروع سب میں۔ اب شیرہ لگانے کا جو جملہ ہے وہ گویا جھگڑا پیدا کرنے کے لیے یوز ہونے لگا۔ شیرہ لگانے کا جو جملہ ہے وہ جھگڑا کرانے یا جھگڑا پیدا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس نے شیرہ لگا دیا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جھگڑا کھڑا کروا دیا۔ بولتے ہیں ہم لوگ اپنی اردو زبان میں، محاوراتی زبان میں، تو ویسے ہی اس نے ایندھن اکٹھا کیا کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ایسی ایسی باتیں اکٹھا کی یا بیان کی یا پہنچائی کہ لوگ بھڑک جائیں، لوگ اور دشمنی پر آمادہ ہو جائیں۔ چغل خوری کا نتیجہ یا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے لوگوں نے اس کا ترجمہ چغل خوری کرنا بھی لیا ہے، مفہوم کے لحاظ سے، اس کے مدعا کے لحاظ سے۔ لفظی ترجمہ تو ہے ایندھن ڈھونے والی، لیکن جس طرح شیرہ لگانے کا لفظی ترجمہ ہے کہیں پہ میٹھی چیز لگا دینا، لیکن معنی اس کا اتنا ہی نہیں ہے، معنی اس کا اس کی ایک قدم آگے جاتا ہے، جھگڑا کرانا۔ ویسے ہی اس کا معنی تو یہی ہے کہ ایندھن اکٹھا کرتی، لیکن ایندھن کیوں اکٹھا کرتی تھی؟ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہاں تک جاتا ہے کہ وہ گویا بھڑکاتی تھی، وہ گویا چغل خوری کرتی تھی، وہ گویا ابھارتی تھی۔ اس لیے اس مفہوم یا اس مدعا کے لحاظ سے بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں حمالۃ الحطب کا، وہ چغلی کھاتی تھی۔ ٹھیک؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد، اس ذات لہب، شعلے والی، تو میں نے بتایا نا، ایک تو نارمل آگ ہے اور ایک آگ سے شعلہ نکل رہا ہو کا مطلب یہ کہ وہ آگ تیز ہے، وہ آگ شدید ہے۔ نہیں، یہاں تو صرف شعلہ مراد ہے، وہ آگ شعلے والی ہوگی یعنی تیز آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، شدید آگ ہوگی۔ نارمل آگ میں جلنا، ہلکی آگ میں جلنا یہ ہے کہ کچھ آپ کو ریلیف ہے، لیکن شدید آگ میں جلنا مطلب فوراً آپ جل بھن کے برابر بھسم ہو جائیں گے۔ وہ ہے مطلب کہ وہ ایسی آگ ہوگی منٹوں میں بھسم کر دے گی۔ ہاں وہی ذاتہ مؤنث ہے، ذو مانے والا، ذاتہ مانے والی۔ اب نارن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث ہے اس لیے ذاتہ آیا ہے گرامر کے لحاظ سے۔ یہاں بھی ابو لہب مراد نہیں، ابو لہب کی یہ کنیت ہے، نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا جو میں نے بتایا تھا، اور اس کو لہب اس لیے کہتے تھے کہ جیسے شعلہ چمکتا ہے ویسے ہی وہ خوبصورت انسان تھا، اس کا چہرہ چمکتا تھا، تو اس کو لوگوں نے نام دے دیا تھا ابو لہب، گویا اس کا لقب تھا، ہاں کنیت تھی۔
ہاں ہاں، جیسے ابو ہریرہ، یہ نام تو نہیں تھا ان کا، لیکن بلی سے محبت ہی تھی تو بلی کا باپ کہنے لگے۔ دیکھیے اصل میں عام طور سے تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ ابو لفظ لگا دیتے ہیں تو کنیت ہو جاتی، عام بات یہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص خوبی ہو، اس خوبی کے ساتھ ابو لفظ لگا دیں تو بھی وہ کنیت ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ لگا بدھا اصول نہیں کہ صرف بیٹے کے نام کے ساتھ ہی کنیت ہو۔ لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے خود اپنا ایک نیا نام وضع کیا ہے، جیسے شاعر لوگ لگاتے ہیں، ہے نا، تو وہ خود اپنا نام وضع کرتے ہیں۔ اور کنیت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خود وضع کرے، دوسرا آدمی بھی نام نہیں لینا چاہتا تو بیٹے کی طرح منسوب کہہ دیتا ہے، ابو عبد، ابو عبید، کچھ بھی کہہ دے گا عبد الرشید صاحب کو۔ ابو کا معنی باپ بھی ہے اور والد بھی ہو سکتا ہے۔ ہوتا نہیں، ہوتا باپ ہی ہے، لیکن جب کسی شخص کی طرف ابو کی نسبت کی جائے گی تو باپ، اور جب شخص کے علاوہ کسی چیز کی طرف کی جائے گی تو اس کا مالک یا اس کا اہم، یعنی اس خوبی کا پیکر یا اس کا حامل، جیسے ابو ہریرہ، اب یہاں پر ہریرہ کا باپ نہیں، ہریرہ کا مالک، بلی کا مالک، وہ ان کی بلی تھی، اس کو وہ چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، ان کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، آپ تحقیق کر لیجئے، کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے، نام کچھ اور تھا، لقب ان کا صدیق ہے۔ اب کیوں ابو بکر کہا جاتا تھا؟ تو بکر کے اصل معنی عربی زبان میں آتے ہیں نئی نئی چیز، ابھری ہوئی چیز، جوانی کی خوبیوں کی مالک چیز۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے باکرہ، کس کو کہا جاتا ہے باکرہ؟ کنواری عورت کو، یعنی بالکل بچی نہیں ہے، بیبی، بلکہ وہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں، وہ بوڑھی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں باکرہ۔ ویسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کب ایمان لائے تھے؟ شروع میں ایمان لائے تھے، اور شروع میں بھی ایک تو بچوں میں ایمان لانے والے علی تھے، عورتوں میں ایمان لانے والی خدیجہ تھی، اور نئی عمر میں جوانوں میں ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے تو اس طرح کی کئی نسبتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جڑی ہوئی ہیں جو فریش یا نوخیز یا نوجوانی یا اس طرح کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں آتا ہے، اس لیے ان کو ابو بکر کی کنیت دی گئی ہے۔ آپ اس پہ ان کی سیرت میں پڑھیں گے تو ملے گا، میں نے تو صرف سمجھنے کے لیے ایک اشارہ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ تھے نہیں کلاس میں، حطب کے لفظی معنی ہوتے ہیں جو جلانے کی لکڑی ہوتی ہے نا، یا کوئی بھی چیز، کوئلہ ہوتا ہے، گیس ہوتا ہے، ایندھن، جو چیز جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں حطب۔ جی ہاں ہاں، اگر جان بوجھ کے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ تو پڑھ رہے ہیں یا تا پڑھ رہے ہیں، اتنی غلطی معاف ہے، اتنا شدید نہیں ہے اسلام، لیکن جان بوجھ کے وہاں تو ہے اور آپ تا پڑھیں گے تو آپ مجرم ہو جائیں گے۔ جیسے جان بوجھ کے آپ پانی پئیں گے تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن انجانے میں اگر پی لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ آپ نے روزے کے خلاف کام کیا ہے، لیکن آپ بھول رہے ہیں، آپ جان نہیں رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، پھر آپ پی لے رہے ہیں یا یاد نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں، تو اتنا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔
اس چیز کو سمجھیے، ورنہ صرف وہ پہلی بات آپ کہیں گے تو لوگ تو پھر کبھی یہ یقین کر ہی نہیں پائیں گے کہ میں نے صحیح پڑھا اور مجھے ثواب ملنے والا ہے، ہمیشہ شک و شبہ ہی میں رہیں گے۔ کوئی جملہ ہے؟ ہاں ہے جملہ، وہ بھی جملہ ہے۔ ہاں ہے، اس کا ایک منفی معنی ہوتا ہے، لیکن ہم وہ منفی معنی لینا نہیں چاہتے، ہم وہ منفی معنی ادا نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے جان بوجھ کے ہم کھائے پئیں تو گویا ہم روزہ رکھنا نہیں چاہتے، اب ہم مجرم ہیں۔ لیکن اگر بھول سے ہم نے کھا پی لیا تو ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہماری ایک بشری کمزوری تھی جس سے وہ چیز ہو گئی تو وہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے ہی ڈکلیئر ہے۔ تو ویسے ہی وہاں بھی حتب تے اور تو کا تلفظ قریب قریب ہے، ہم کوشش کریں کہ تو ہی پڑھیں، لیکن کبھی تے نکل گیا، ہمیں احساس بھی نہیں کہ تے نکلا ہے، تو ایسا پڑھنا معاف ہے نا۔ لیکن جان بوجھ کے آپ تو کو تے پڑھ رہے ہیں اور ایک غلط رنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجرم ہو جائیں گے، ماخوذ ہوں گے اور سزا دی جائے گی۔ یہ میں نے سمجھایا اس لیے ہے کہ اس طرح سے بتا کر کے لوگ ڈرا تو دیتے ہیں، ہے نا، ہمارے ڈر کے لوگوں کو اپنے عمل پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو کم سے کم اتنی اصولی بات سمجھے رہیں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ میں نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس لیے اللہ معاف کر دے گا اور مجھے جو اجر ملنا ہے وہ ملے گا۔ اس وقت آپ کا حوصلہ بڑھا رہے گا، آپ ہمت سے کام لیں گے، آپ کی امید اچھی رہے گی۔ اس لیے میں نے یہ بات بتائی۔ حوالے حتب کا کیا معنی؟ ایک منٹ، کس کے معنی؟ تا والا حتب۔ آپ کے پاس تو ڈکشنری ہے نا، آپ ڈھونڈ کے دیکھیے، جو کام آپ کر سکتے ہیں مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، دیکھ رہے؟ ہاں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ انزلنا نہیں، رائنا لفظ ہے وہ، ہاں وہ جان بوجھ کے کہتے تھے، ان کی نیت ہی یہ ہوتی تھی، ارادہ یہ ہوتی تھی، اس پہ روکا گیا، ان کو کہا گیا یہ بولنا بند کرو، دوسرا جملہ بولو، انذرنا بولو، کہا گیا نا۔ لیکن ایسے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے، یہ معنی مراد نہیں لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو قرآن میں وہ آیت ہم پڑھتے تو ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی، اس لیے وہ مجرم ہو گئے۔ ہم کوئی رنگ نہیں دینا چاہتے، اس لیے ہم مجرم نہیں، جیسے ویسے ہم پڑھتے ہیں۔ میں وہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے لوگ شوشہ نکال کر کے ڈرواتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، تو آپ اس اصول کو سمجھے رہیں، اس لیے میں نے وہ بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں جو اہم تھی وہ میں نے سورہ لہب کے سلسلے میں آپ کو بتا دی ہے۔ اب صرف 10 منٹ رہ گیا ہے تو ہم لوگ سورہ نصر کے الفاظ کا معنی سمجھ لیتے ہیں تاکہ اگلی بار غور کرنے کے لیے ہمارے پاس رہے یہ سورہ کیا ہے، اس کے اندر کیا معنی جی کون سی آیت؟ تو اس میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ اس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، گویا اس کو سزا دی جائے گی، ایسی سخت سزا دی جائے گی کہ وہ جکڑی ہوئی ہوگی۔ سادہ سا مفہوم یہ ہے، اور کوئی نیا مفہوم آپ کو اگر ملا ہو تو بیان کیجیے، میں تو ابھی نہیں بتانا چاہتا۔ ہے تو نئے مفہوم بہت سارے، 3 دن سے سورہ لہب پہ کلاس ہو سکتی ہے، لیکن ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ کر کے انداز جاننا ہے، پھر آپ خود غور کریں، خود محنت کریں تو آپ کو نئی نئی باتیں معلوم ہوں گی۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا سا اس آیت پہ آپ خود محنت کیجیے، آپ کو کوئی نئی چیز ملے تو پھر ڈسکشن کر لیں گے، ہم بھاگے کہاں جا رہے ہیں، ہم تو آتے ہیں کلاس میں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو یہ ہے سورۃ النصر۔ نصر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد۔ ہاں، نصرت، مدد۔ مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام انجام دینا ہے تو ہمارے پاس خود اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کام ہم انجام دے سکیں، تو ہم اس کی مدد لیتے ہیں جو اس اپنی طاقت بھی ہماری طاقت کے ساتھ جوڑ دے تو وہ کام انجام پا جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسا کرتے ہیں،
اب یہاں 200 کلو کا گٹھر رکھا ہے، ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے، لیکن 2 لوگ اور اگر ہاتھ لگا دیں اٹھ جائے گا، اور جہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے ہم کر لیں گے۔ تو گویا ہمارے اکیلے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن 2 لوگوں کی صلاحیت اور اس میں ایڈ ہو گئی، تو اب وہ چیز اٹھ کر کے دوسری جگہ جا سکتی۔ تو یہ جو 2 لوگوں کی صلاحیت ایڈ ہوئی، یہی چیز ہے مدد، یہی چیز ہے نصرت۔ یہ تو ایک نصرت کا لفظی مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا۔ یہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دی تھی اپنا پیغام پہنچانے کی، اور اس پیغام کا عملی نمونہ پیش کرنے کی، اور اس عملی نمونے کو اتنا پھیلانے کی کہ سارے سسٹم پر وہ حاوی ہو جائے، ہے نا۔ اب یہ ایک مشکل کام تھا جو اکیلے آپ کے لیے انجام دینا مشکل تھا، تو اب آپ کو سپورٹ کی ضرورت تھی۔ اس سپورٹ کے لیے صحابہ کرام ساتھ آئے، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہوں۔ ان سے بھی کہیں اگر کام نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد کی۔ جیسے غزوہ بدر میں جتنے صحابہ کرام تھے دشمن سے لڑنے کے لیے آ تو گئے، لیکن ادھر 1000 کے قریب اور ادھر 300۔ اب یہ لڑائی، ادھر دنیا بھر کے وسائل ادھر وسائل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، یہ ہے مدد۔ یا جیسے غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عرب کے سارے قبائل آ کر کے مدینے کو گھیرے ہوئے ہیں، مدتوں گھیرے ہوئے، اور یہ ہے کہ زیادہ دن تک یہ گھیراؤ چلے گا تب تو پریشانی میں آ جائیں گے اہل ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طوفانی ہوا بھیج دی کہ ان کے سارے ٹھکانے اڑ گئے، اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہاں پہ ہم رہیں گے تو ہمارا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، بھاگے سب۔ یہ تھی اللہ کی مدد۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو لے کے نکلے، یعنی فرعون سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، یہ تھا کہ اب پکڑ لیے جائیں گے اور مار دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل چلانے بھی لگی، ہم کو تو مروا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ جو لٹھیا ہے اس کو سمندر پہ مارو۔ راستہ بن گیا، اور آپ اور سارے بنی اسرائیل کے لوگ نکل گئے۔ پیچھا کرنے کی کوشش فرعون اور اس کے لشکر نے کیا، وہ ڈوب گئے۔ تو یہ تھی اللہ کی مدد کہ وہ اس وقت خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو اللہ نے غیب سے مدد کی۔ ٹھیک، اب یہاں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا، وہ کام انجام دینے کے لیے اکیلے آپ کی صلاحیت محدود تھی، انسان ہونے کے ناطے نہیں انجام دے سکتے تھے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ آئے، وہ بھی اپنے طور پر ساری صلاحیت لگا دیں تو بھی اتنا بڑا کام تھا کہ نہیں انجام دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی ان کی، اس مدد کی وجہ سے وہ کام انجام کو پہنچا، اور اللہ کے رسول فاتح ہو گئے، فتح کر لیا، غالب آ گئے، وقت کے حکمراں بن گئے، جو بھی کہیں۔ اسی کو کہا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے، کنٹرول حاصل ہو جائے۔ جو آپ کی آمد سے پہلے تو مکے، خانہ کعبہ اور عرب پر کنٹرول کس کا تھا؟ مکے کے سرداروں کا تھا، لیکن آپ نے ان کو پیغام پہنچایا، انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ کے مخالف ہو گئے، تب کشمکش شروع ہوئی۔ اس کشمکش کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اللہ کے رسول کو اللہ کی مدد حاصل رہی، تو آپ مضبوط ہوتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ وہ سب مٹ گئے اور آپ غالب ہو گئے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ باقی تفصیل ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ تو نصر کے معنی ہوتا ہے مدد، اذا کے معنی کیا ہے؟ جب، جا کے معنی کیا ہے؟ آنا، نصر کے معنی کیا ہے؟ مدد۔ فتح تو ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، رویت معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، رویت ہلال بولتے ہیں نا، جب چاند دیکھتے ہیں ہم لوگ رمضان کا یا عید کا، اسی سے رأیتا بنا ہوا ہے، تو نے دیکھا۔
رویت مانے دیکھنا، ناس مانے تو ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ ناس میں، لوگ، انسان۔ یدخلون داخل ہونا، فی مانے میں، یہ ہم پڑھ چکے۔ دین کے معنی دین ہم لوگ جانتے ہیں۔ فوج کے معنی فوج، اسی کی جمع ہے افواج، فوجیں یا بڑی جماعت۔ فسبح، تسبیح، تسبیح بیان کرنا یا پاکی بیان کرنا ہم بولتے ہیں، ٹھیک۔ اور حمد معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ جملہ ایک ہے فسبح بحمد ربک، ہاں فسبح ایک ورڈ ہے، فا عطف کا، اور سبح فعل کی شکل پر باب تفعیل سے، ذکر، کبر، فعل یفعل مفعل، فعل یفعل مفعل، فعل امر پڑھا ہے، ہاں وہی امر ہے سبح، تسبیح تفعیل کی شکل پر، تذکیر کی شکل پر، ہاں تم، پس تم تسبیح کرو، پس تم پاکی بیان کرو، امر ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمد مانے تعریف کرنا۔ تو میں جو چیز بتا رہا تھا آپ کو کہ پاکی بیان کرنا اور تعریف کرنا دو الگ الگ چیز ہے۔ تعریف کی جاتی ہے خوبی کی، گلاب کا پھول کیوں پسندیدہ ہے؟ اس کی خوشبو بڑی اچھی، اس کی شکل و صورت بڑی اچھی، یہ اس کی خوبی ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کی ذات کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کچھ خوبیاں ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ کریم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رازق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حاکم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ یہ سب خوبیاں ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ جواد ہے، سخی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب خوبیاں ہیں۔ ویسے ہی پاکی بیان کا مطلب ہے، کرنے کا مطلب ہے کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب سے ہم اس کو بری قرار دیں۔ تو اللہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ عیب لگاتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ اللہ تھک جاتا ہے، یہ عیب لگایا کس نے؟ یہودیوں نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور 7ویں دن تھک کر کے آرام کرنے لگا۔ اب یہ تھک جانا یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ سونا یہ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ گویا اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے کہ کوئی عیب یا کمزوری ہے، اس عیب اور کمزوری سے اس کو کیا کیا گیا؟ بری قرار دیا گیا۔ تو یہ گویا خامی یا کمزوری یا منفی جو صفات ہیں اس سے پاک قرار دینے کو تسبیح بولتے ہیں، اور جو مثبت خوبی ہوتی ہے، جو اچھی صفت ہوتی ہے، اس کا چرچا کرنے کو حمد بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حمد بولتے ہیں۔ رب کے معنی تو ہم جانتے ہیں، پالنے والا، کا معنی تیرا، استغفار معنی مغفرت چاہنا، اور تواب معنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ یہ سب لفظ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بس توبہ، توبہ سے یہ تواب ہے، مبالغہ، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ اب یہاں پر اللہ کے لیے آیا ہے تو نعوذ باللہ اللہ توبہ نہیں کرتا، لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اصل میں توبہ کے معنی آتے ہیں پلٹنے کے۔ بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، وہ پلٹتا ہے، اس کو بولتے ہیں توبہ کرنا، ٹھیک۔ اب بندہ جب غلطی کر کے پلٹتا ہے تو بندہ جس وقت غلطی کرتا ہے اس وقت اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ معافی چاہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس ناراضگی سے پلٹ کر کے پھر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ قبول کر لیا، یا وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے آئے گا تو توبہ قبول کرنے والا، یعنی وہ ناراضگی کو چھوڑ کر کے اس کی طرف پلٹ آنے والا ہے۔ اور انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، آئندہ عہد کر رہا ہے کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ہے تو توبہ مانے بہت زیادہ پلٹنے والا، یہ لفظی معنی ہے۔ اور استغفار مانے مغفرت چاہنا۔ ہاں، غلطی کی بخشش طلب کرنا، یہ اصل معنی ہے۔ تو یہ ہے معنی۔ ان معنی کی روشنی میں آپ غور کیجئے